تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہارے لیے کیا ضروری ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ تم میرے محبوب کی اتباع کر لو. سبحان اللہ، تم میرے محبوب کی اتباع کرو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا. دیوبندی جلتا ہے تو جلتا رہے، میں تو مالک ہی کہوں گا. نجدی کا کلیجہ پھٹتا ہے تو پھٹتا رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. حضرات محترم، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں سب سے اہم اور ضروری چیز ہے محبت. محبت اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنی بارگاہ میں محبوب رکھوں، اے میرے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں پسند کروں تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا، جو وہ کہہ دیں اس کو ماننا، جس چیز سے وہ منع کر دیں اس چیز سے باز آ جانا. بھائی اتباع کا مطلب یہی تو ہوتا ہے. لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھا تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو. ادھر آئیے حدیث پاک اٹھا کر دیکھتے ہیں، مشہور و معروف حدیث پاک، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ایسے خاموشی سے سنیں گے، حدیث پاک سن رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور ساری کائنات کی چیزوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے تب تک مومن کامل نہیں ہو سکتا. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اب پیارے ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ محبت کی بات چل رہی ہے کہ یہ آیا ہے کہ محبت رکھو کس سے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سے، اللہ کے محبوب سے. آپ محبت رکھیں گے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ساری کائنات سے زیادہ محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو پسند فرمائے گا. سبحان اللہ. اور پیارے اسلامی بھائیوں ایک دیکھیں کہ عشق رسول، بغیر عشق رسول کے ایمان مکمل نہیں. اگر عشق رسول دل میں نہیں ہے تو لاکھ نمازیں پڑھی جائیں، لاکھ روزے رکھے جائیں، لاکھ حج و زکوٰۃ کیے جائیں، کوئی بھی عمل کر لیا جائے، اتنا یاد رکھے کہ نبی کا عشق اگر دل میں نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. بھائی ہے نہیں؟ یہ تو اصل بات ہے کہ نبی کے عشق کے بغیر، اور کیوں؟ میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے. دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو جب آپ مدینہ پہنچے اس سے پہلے مدینہ نہیں تھا. سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے مدینے کا نام کچھ اور تھا، یثرب کہا جاتا تھا. تو مدینہ نہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت کا یہ عالم تھا
کہ جیسے ہی آقا نے مدینے یثرب میں قدم رکھا تو یثرب نہیں بلکہ مدینۃ النبی ہو گیا. سبحان اللہ، مدینۃ النبی ہو گیا. اور وہاں پر کیا تھا کہ بہت سی قومیں رہ رہی تھیں، اس میں 3 خاندان 3 قبیلے یہودیوں کے بھی تھے. یہودی اس وقت رہا کرتے تھے، تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تو یہودیوں کو یہ بات سب سے بڑی ناگوار گزری کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے. یثرب میں آ گئے. اب تو بڑی مصیبت کی بات ہے کہ ابھی تک تو یہ مکہ میں اپنے رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، ابھی تک اپنی نبوت کا اعلان وہاں مکہ میں کیا، اب مدینہ میں خلفشار ڈالنے کے لیے آ گئے معاذ اللہ. یہ یہودیوں کا ماننا تھا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انہی یہودیوں میں ایک نوجوان لڑکا، ایک بہت ہی اچھا نوجوان، یعنی ایسا بالکل کم عمر والا بچہ، نوجوان لڑکا جو ابھی اس نے دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا، صحیح معنی میں پوری دنیا کو دیکھ نہ پایا، اور اس کے ابھی بہت سی امنگیں تھیں، بہت سی اس کے اندر یعنی خواہشات تھے. ایسا ایک نوجوان لڑکا مدینے میں تھا، یہودیوں کے قبیلے میں. اس نے کیا کیا، ایک دن وہ ٹہلتا مسجد نبوی کے سامنے سے گزرا تو اس کی نظر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، نبیوں کے سردار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ روح فدا محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نظر پڑتی ہے. جیسے ہی اس نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا تو ایک دم فریفتہ ہو گیا. روزانہ وہ اسی راستے سے گزرنے لگا اور اس کو نبی سے ایسا عشق ہو گیا کہ وہ اب جب صبح ہوتی ہے تو نبی کی یاد میں صبح کرتا ہے، جب دن میں کوئی کام کر رہا ہے تو نبی کی یاد میں کام کر رہا ہے، جب رات میں بستر پر جاتا ہے تو نبی کا چہرہ اس کے خیالوں میں بسا ہوا ہے. اس قدر نبی سے اسے محبت ہو گئی. لیکن کیا وہ ابھی ایمان لایا تھا؟ ایمان نہیں لایا تھا. اب اس بات سے وہ ڈر رہا ہے کہ میرے گھر والے تو یہودی ہیں، میرے قبیلے والے یہودی ہیں، اگر میں نے اس محبت کو ظاہر کر دیا، اگر میں نے اپنے اس عشق کو ظاہر کر دیا تو ہمیں ہمارے قبیلے والے لوگ ہمیں اپنے قبیلے سے نکال دیں گے، ہمیں ہمارے گھر والے لوگ ہمیں گھر سے نکال دیں گے. لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت آخر کیسی محبت ہونا چاہیے. بغیر محبت کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ سب سے اصل چیز جو ہے وہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس یہودی بچے کے دل میں اس قدر بیٹھ گئی کہ وہ جدھر جاتا ہے ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آتا ہے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، صرف تھوڑی دیر کی توجہ چاہتا ہوں. اب وہ کیا ہوا کہ جب اس کی یہ محبت اندر ہی اندر یعنی اسے گھٹن محسوس ہونے لگی کہ آخر میں اس محبت کا اظہار کیسے کروں، اس کا اظہار میں کس طریقے سے اپنے گھر میں کروں. تو اس نے جب ان باتوں کو سوچنا شروع کر دیا، دھیرے دھیرے اس کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی، اس کے اندر یعنی کمزوری پیدا ہو گئی. وہ دھیرے دھیرے اپنے اندر اسی بات کو دبا کر اس کے اندر ایک بیماری اسے لگ گئی. اب اس کے اندر وہ طاقت نہ رہی، اس کے اندر وہ قوت نہ رہی. جب تک اسے قوت تھی تب تک وہ مدینہ منورہ کی طرف چلا جاتا تھا، آقا کے چہرے انور کی زیارت کر لیا کرتا تھا. جب جہاں آقا کسی راستے سے گزرا کرتے تھے تو راستوں پر بیٹھ جایا کرتا تھا. کبھی تو آقا ادھر سے گزریں گے، ان کے جمال جہاں آرا کا دیدار ہمیں ضرور ہو جائے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے. اللہ اکبر. وہ یہودی بچہ ہے کہ اب دھیرے دھیرے اس کی حالت اتنی خراب ہوتی چلی گئی کہ وہ بستر علالت پر لیٹ گیا. یہاں تک کہ وہ معاملہ آ گیا کہ اس کا یعنی بالکل وقت قریب آ گیا کہ وہ آج مر جائے یا کل مر جائے. اب ماں باپ کو بڑی فکر ہو گئی، باپ بے چین ہے. اچھا، سب سے زیادہ باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. اب ماں بے چین ہے، اپنے لخت جگر کو اپنے گلے سے لگاتی ہے. بیٹا آخر کیا بات ہے، تم اپنے دل کے راز کو ہمیں کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اے بچے، ذرا مجھے کوئی بات اپنے دل کی کھول کے بتا دو. آج اگر ہمارے اور آپ کے بچے کے آگے اگر کوئی پرابلم آ جائے، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو آج کا باپ بھی یہی پوچھتا ہے، بیٹا آخر تم منہ کھول کر کیوں نہیں بولتے ہو؟ ارے بیٹا
ذرا کوئی بھی بات ہو جو تمہارے دل میں یعنی تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہے وہ بات مجھے بتاؤ، اگر میرے لائق کوئی کام ہے تو میں پورا کروں گا۔ صرف تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، اس یہودی کے بچے یعنی کہ جب طبیعت خراب ہوئی تو باپ اپنے بچے کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے، اپنا دست شفقت اپنے بچے کے سر پر رکھے ہوئے ہے، اور سر پر رکھنے کے بعد پوچھتا ہے اے بیٹا، آخر آج تک ہمارے اندر ایک تمنا رہی ہے، میرا بیٹا جوان ہوگا، میں اس کے سر پر صحرا دیکھوں گا، میں اپنے گھر پہ ایک چاند سی بہو لے کر آؤں گا، لیکن بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ارمان مکمل نہ ہوں گے۔ ارے بیٹا میں نے تمہاری صحیح معنی میں کوئی خدمت بھی نہ کر پائی ہے، اے بیٹا اب میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ بڑا ہی نازک وقت ہے، پتہ نہیں تمہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے زندگی دی یا نہ دی، مجھے یہ تو نہیں معلوم، لیکن بس اتنا میں ضرور جانتا ہوں اے بیٹا اب تم یعنی اس دنیا سے رخصت کرنے والے ہو۔ اے بیٹا اگر تمہاری کوئی خواہش ہے، اگر تمہاری کوئی دلی خواہش ہے، تم کوئی تمنا رکھتے ہو تو اپنے باپ سے دل کھول کر کہہ دو، تاکہ تمہارا باپ تمہاری اس تمنا کو پورا کر دے، تاکہ تمہارا باپ اس تمنا کو پورا کر کے اپنے دل میں یہ محسوس کر لے کہ ہم نے جو ہے اپنے بیٹے کی کم سے کم ایک خواہش کو تو پورا کر دیا۔ اب بیٹا ہے کہ باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، ادھر ماں باپ ہیں اپنے یعنی بیمار بچے کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہائے رے افسوس، ہمارا بیٹا ہماری نگاہوں کے سامنے سے جا رہا ہے۔ جب باپ نے زیادہ اصرار کیا، جب ماں نے زیادہ اصرار کیا تو پیارے اسلامی بھائیوں غور کرو کہ اس بچے نے کہا اے ابا حضور تم ہماری خواہش کے بارے میں پوچھتے ہو، تم ہماری آرزو کے بارے میں پوچھتے ہو، تم ہماری آخری آرزو کے بارے میں بتاتے ہو، اے ابا حضور آؤ ہماری بات سنو۔ اب آواز تو نکل نہیں رہی ہے، بڑی مدھم سی آواز نکلی۔ ابا نے اپنے کان کو بیٹے کے منہ سے لگایا، بیٹا بولو میں تمہاری خواہش کو ضرور پورا کروں گا۔ کہا میری خواہش کو پورا کرو گے تو اتنا سنو ابا حضور کہ آج کئی سال متواتر ہو گئے ہیں، اتنی سالوں میں نے جب سے ان مسلمانوں کے نبی کو دیکھا ہے، جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا ہے، اس وقت سے ہمیں ان کی یعنی اتنی آرزو ہو گئی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں رہوں، میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ میں اٹھوں، میں ان کے ساتھ بیٹھوں، میں ان کے ساتھ راستے میں چلوں، مجھے ان سے بڑا عشق ہو گیا ہے۔ اب میری آخری تمنا یہ ہے کہ ابا حضور اب تم چلے جاؤ اسی نبیوں کے سردار کے پاس، مسلمانوں کے نبی کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا غلام ہے جو تم سے چپ کے محبت کر بیٹھا ہے، اس کا عشق اس قدر بڑھ گیا ہے کہ تمہارے عشق میں اب وہ جو ہے لبے مرگ ہے، یعنی وہ مرنے کے قریب میں ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مرنے والے کی خواہش ہے، اس دیوانے کی خواہش ہے کہ آپ چل کر اسے اپنے دیدار سے مشرف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آخر محبت کیسی ہونا چاہیے۔ ایک آج ہم محبت کر رہے ہیں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو احکامات نافذ فرمائے ہیں، اللہ اکبر، آج وہ امت کسی بھی احکام پر صحیح معنی میں اترتی نظر نہیں آتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، اب وہ باپ ہے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتا ہے، چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بیٹا تم نے تمنا کی تو کیسی کی؟ آخری تمنا اتنی کٹھن تمنا کر لی ہے کہ ہمیں یہودی لوگ اپنے خاندان سے نکال کر پھینک دیں گے، ہمیں اپنے یعنی برادری سے باہر کر دیں گے، ہمیں تو بڑا کشمکش کے عالم میں تم نے ڈال دیا۔ بیٹے نے کہا ابا حضور آپ نے کہا تھا آخری خواہش، میں نے اپنی آخری خواہش کو بیان کر دیا، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس خواہش کو پورا کریں یا نہ کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، اللہ اکبر، اس یہودی باپ نے کہا تھا بیٹا میں ضرور جانتا ہوں کہ تم نے جو خواہش کی ہے، اب میرا کوئی بھی حشر ہو، چاہے مجھے برادری سے نکالا جائے، چاہے مجھے خاندان والے نکال دیں، لیکن ہم تمہاری آخری خواہش کو ضرور پورا کریں گے۔ مسجد نبوی میں دوڑ کر جاتا ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، آواز لگاتا ہے اے لوگوں کوئی میری آواز کو سن رہا ہے؟ اگر کوئی میری آواز کو سن رہا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری یہ خبر پہنچا دے کہ آپ سے کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے، آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ بات سنی ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا رحمت مسجد نبوی کے باہر تشریف لاتے ہیں۔ کہا کہو کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
हमारा बेटा है, चुपके आप से इश्क कर बैठा है, चुपके आपसे मोहब्बत कर बैठा है, और वो मोहब्बत भी इस कदर मोहब्बत कि अपने दिल में छुपा कर बैठ गया, किसी को उसने मोहब्बत ना बताई, किसी को उसने अपनी मोहब्बत का इजहार ना किया। अब आज उसकी मोहब्बत उसके दिल में रहकर अब उसको इतनी तकलीफ दे गई है कि अब वो बेचारा जो है बीमारी के हालत में पहुंच गया है, अब वो मरने के करीब है। उसकी आखिरी तमन्ना है कि आप उसे अपना दीदार करा दे। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सुना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इशारा किया, ए मेरे जानिसार सहाबियों, आओ चलो उस दीवाने को देखते हैं, आखिर चलो वो देखे तो कैसा दीवाना है। अल्लाह अकबर। उस यहूदी के साथ में आका तशरीफ ले जाते हैं। जब बच्चे के पास पहुंचते हैं आका सिरहाने पहुंच गए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफकत उस बच्चे के सर पर रख दिया। सुभान अल्लाह। अब वो बाप है कि बच्चे के कान में कहता है, ए बेटा, मुद्दत से जिसकी तुझे जुस्तजू थी, मुद्दत से जिसकी तुझे तलाश थी, मुद्दत से जिससे तू इश्क किया करता था, आज वही शख्सियत तेरे करीब है। ए बेटा, इनसे मुलाकात कर ले, ए बेटा इनके दीदार कर ले, ताकि इनका दीदार करके तुझे तसल्ली मिल जाए, और जब तुझको तसल्ली मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं तेरे बाप को भी तसल्ली मिल जाएगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए। अल्लाहु अकबर। अब उस यहूदी के बच्चे ने जब आंख खोली, धीरे धीरे जब उसने आंख खोली है तो आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया। आका ने फरमाया, क्या तुम निजात चाहते हो? क्या तुम निजात चाहते हो? अगर तुम निजात चाहते हो तो मैं तुम्हें निजात दिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह है कि तुम अपने मोमिन होने का ऐलान कर दो। सुभान अल्लाह। तुम अपने मोमिन होने का ऐलान करो। जब उस बच्चे ने यह बात सुनी, उसके बाप ने यह बात सुनी, अगरचे उसका बाप यहूदी था मगर वहाबी नहीं था। वो भी जानता था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी बाबरकत जात है कि जो जुमला इनके ज़बाने मुतबर्रक से निकल जाया करता है वो पूरा हुआ करता है। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि ठीक है बेटा, ये तुम्हारे पास हसीन मौका है, ऐ बेटा ये तुम्हारे पास एक अच्छा वक्त है। मोहम्मद अरबी तुम्हें निजात का वादा कर रहे हैं, इससे पहले कि मौत तुम्हें आकर अपनी आगोश में ले ले, बेटा उससे पहले तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है मोहब्बत, और उम्मत को इसी तरीके से मोहब्बत होना चाहिए। आज का वहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े भाई से तमसील देता है, मिसाल देता है। एक जुमला नोट कीजिए कि एक यानी ईमान बाद में है, सबसे पहले मोहब्बत है। उस यहूदी के बच्चे को पहले मोहब्बत हुई है, उसके बाद ईमान की दौलत नसीब हुई है। मेरे आका से जब किसी को मोहब्बत हो जाए तो आका की मोहब्बत के सदक़े में उसे ईमान की दौलत मिलती है, और जब ईमान की दौलत मिल जाती है तो अल्लाह का कुर्ब मिल जाया करता है, और जिसे अल्लाह का कुर्ब मिल गया जन्नत उसके बाप की हो गई। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं सिर्फ 2-4 मिनट और आपके सामने बयान करना चाहता हूं। देखिए, मुझे मालूम था कि अगर यही पिंडाल भरा होता, आप लोगों को ऐसा लगता है कि तो वक्त नींद का टाइम हो गया। अभी एक जगह हजरत में प्रोग्राम में गया तो मैंने वहां पर जब तकरीर शुरू की तो 12 बज चुका था, ठीक 12 बज गया। मैं जब स्टेज पर बैठा, जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठा तो मैंने लोगों से पूछा, भाई टाइम कितना हुआ? लोगों से पूछा टाइम कितना हुआ, जबकि टाइम मैं खुद देख चुका था कि 12 बज चुका है। लोगों ने अपनी अपनी घड़ी को जल्दी से देखा, बोले मौलाना साहब 12 बज गया। तो मैंने कहा किसका बजा है? तो बोले क्या मतलब? मैंने कहा 12 बजा घड़ी का बजा या तुम्हारा? तो वो हंसने लगे। मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों के 12 बज जाते हैं, घड़ी के तो 12 रोज बजते हैं, लेकिन लोगों के 12 कभी कभी बजते हैं। तो आपके किसी के 12 तो नहीं बजे? अगर 12 नहीं बजे तो नबी की मोहब्बत में कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत ऐसी मोहब्बत होना चाहिए कि मोहब्बत की एक और मिसाल मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं। मदीना शरीफ में एक रात जब सारी दुनिया अपने अपने बिस्तरों पर आराम से सो रही थी, तवज्जो है ना आपकी? तवज्जो है। और तकरीर भी वही मैं समझता हूं अच्छी है कि जो आदमी गौर से सुन ले, ठीक है? मैं आप सिर्फ सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूं कि मदीना शरीफ में एक रात ऐसी रात आई
کہ لوگ اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہیں اور نیند میں ہیں. صبح فجر کی اذان سے پہلے ایک آواز لوگوں کے کانوں میں آتی ہے, اے مسلمانوں جاگ جاؤ, تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں, لوگ مسجد نبوی میں جہاد کے لیے جمع ہو رہے ہیں, آؤ تم بھی آ جاؤ, جہاد میں شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ. ایک آواز تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت بلال کی آواز ہے. حضرت بلال جیسا عاشق رسول, حضرت بلال کی آواز کو سن کر جو جہاں تھا بستر کو چھوڑا, آقا کے حکم پر اپنے بستروں کو چھوڑ کر نیند کو قربان کر کے سیدھے مسجد نبوی کے لیے دوڑ گئے. اور مسجد نبوی میں جب پہنچے تو اللہ اکبر سب جمع ہوئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ اے لوگو, ابھی جب غزوہ احد ہوا تو اس میں جو کفار و مشرکین کو جو شکست ہوئی اس سے وہ بوکھلا گئے ہیں, وہ دوبارہ ایک جنگ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ادھر سے تیاری کر کے آ رہے ہیں, تم بھی تیاری کرو. تو جب یہ دیکھا تو سب نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ, حاضر ہیں. لیکن دیکھیے, ایک ماں جو اپنے 6 سال کے بچے کو اپنے آغوش میں لیے اپنے گھر پر لیٹی ہوئی ہے. اب وہ ماں اپنے بچے کو, 6 سال کا بچہ ہے, ذرا غور کیجیے گا, 6 سال کا بچہ, اب وہ اپنے بچے کو مخاطب کر کے رو رہی ہے, اے بیٹا, کاش لوگوں کے جو جوان بچے ہیں, جن کے جوان بچے ہیں, انہوں نے آقا کے حکم پر اپنے جوان بچوں کو قربان کرنے کے لیے بھیج دیا. اے بچے, کاش تو بھی جوان ہوتا, تو بھی اتنا بڑا ہوتا. اس سے پہلے غزوہ احد میں نے تیرے والد کو نبی کے حکم پر بھیجا اور اسلام کے نام پر میں نے قربان کروا دیا. اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گئے. بیٹا, میں اپنے آپ کو قسمت والا سمجھتی تھی, لیکن اے بیٹا, آج تو میرا 6 سال کا بچہ, لوگوں کے جوان بچے وہ آقا کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہیں, یا رسول اللہ ہم آپ پر اپنے بچے کو قربان کر رہے ہیں. اے بیٹا, تو 6 سال کا ہے, اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا منہ لے کر جاؤں؟ میری بھی تمنا ہے کہ میں آقا کی بارگاہ میں میرا بھی ایک جوان بچہ ہوتا. کاش تو اتنا بڑا ہوتا کہ تو تلوار کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیتا تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تجھے لے کر جاتی. اللہ اکبر. اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کا جواب سماعت کرے, اے امی جان, میں اسی باپ کا بیٹا ہوں, سبحان اللہ, جس باپ نے غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں, اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو پیش کر دیا. میں اسی باپ کا بیٹا ہوں. اے اماں جان, آپ مجھے کم سے کم حضور کی بارگاہ میں لے کے تو چلیے, ہم حضور سے گزارش کریں گے, یا رسول اللہ مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دی جائے. ماں خوش ہو جاتی ہے, ماں کا کلیجہ خوشیوں سے بھر جاتا ہے. ماں اپنے بچے کو کلیجے سے لگا لیتی ہے, اے بچہ, تجھ پر میری 1000 جانیں قربان ہیں, چل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اس بچے کو لے کر وہ آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے. 6 سال کا بچہ ہے. آقا کی بارگاہ میں جب وہ پہنچی تو صحابہ کرام نے پوچھا, آخر آپ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بچے کو پیش کرنے آئے ہیں. میری دعا ہے, میری آقا سے التجا ہے, میری گزارش ہے کہ آقا ہمارے بچے کو قبول فرما لیں. صحابہ نے, یعنی حضرت بلال جو تھے, انہوں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا, ان خاتون کو پیچھے پیچھے لیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے. آقا نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ جنگ میں ان کے بچے کو شامل کر لیا جائے. اللہ اکبر. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا, بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو, ابھی گھر جاؤ اور آرام کرو. جب تم اس لائق ہو جاؤ گے کہ دشمنوں کے مقابلے میں لڑنے کے لائق ہو جاؤ گے تو تمہیں بھی جہاد کا موقع دیا جائے گا. ابھی تو بہت سے موقع آئیں گے جہاد کے. اس بچے نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فداکا امی و ابی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. یا رسول اللہ مجھے اجازت مرحمت فرما دی جائے تاکہ میری ماں کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ جائے, تاکہ میری ماں کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں. میری ماں کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا آپ کی راہ میں قربان کر دیا جائے, اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے, آپ کی محبت میں, یعنی ان
का बेटा अपनी जान को निछावर कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आका ने फरमाया बच्चे अभी तुम छोटे हो। तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इतना तो नहीं जानता मैं कितना छोटा हूँ, लेकिन मेरी माँ जब कभी घर में खाना बनाया करती थी तो मैंने एक चीज को मुलाहिजा किया है, मैंने एक चीज को देखा है। नौजवानों तवज्जो चाहता हूँ कि बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ जब खाना बनाया करती थी तो मैंने एक चीज को देखा कि जब मेरी माँ खाना बनाने के लिए आग जलाया करती थी तो पहले छोटे छोटे तिनकों को जमा किया करती थी, छोटे छोटे तिनकों को जमा करके उसमें आग लगाया करती थी। जब वो छोटे तिनके जलने लगते थे तब बड़ी लकड़ियों को उस पर रख दिया करती थी, आसानी से आग जल जाया करती थी। या रसूल अल्लाह जंग के मैदान में हम जैसे छोटे तिनकों को लेकर चले, हमारी वजह से जंग में एक जज्बा पैदा होगा और जिस जज्बे से जो आग भड़केगी उसमें नौजवान जो जितने भी होंगे, बुजुर्ग जो होंगे, उसी जज्बे में जामे शहादत नोश फरमाते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये होती है मोहब्बत, ये होती है अकीदत। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर आज हम सवाल करें हजरत मौलाना सलमान रजा साहब से कि आपको आका से मोहब्बत है, आप फरमाएंगे अरे मौलाना साहब ये कैसा सवाल करते हैं आप, वो मुसलमान क्या जिसको अपने आका से मोहब्बत ना हो। आपसे सवाल करें कि आपको आका से मोहब्बत है, आप कहोगे अरे हुजूर से मुझे बड़ी मोहब्बत है। आपसे कहूँ मोहब्बत है, हाँ मैं बड़ी मोहब्बत है। क्या दावा है? अरे दावा तो तुम्हारा दलील क्या है? कहा मैं 12वीं पे जुलूस निकालता हूँ, मैं जो हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाता हूँ, मैं आका के नाम के नारे लगाया करता हूँ। बस तुम्हारी यही मोहब्बत है क्या? तुम बरोज़े क़यामत आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हमें और तुम्हें पेश किया जाएगा, आका फरमाएंगे मेरे उम्मती तुम्हें किस कदर हमसे मोहब्बत थी, तो तुम कहोगे या रसूल अल्लाह मैं 12वीं पर झंडे उठाया करता था, मैं सिर्फ मिलादे कराया करता था। अमल के मैदान में कौन सा तुमने ऐसा काम करके दिखाया? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। तो बताओ तुम नमाजें कितनी पढ़ रहे हो? आका पूछेंगे तुमने नमाजें कितनी पढ़ी है? एक तो तुम मोहब्बत का दावा कर रहे हो, आओ अब हम तुम्हें नबी की मोहब्बत बता दें। आखिरी बात मैं बयान करना चाहता हूं, अगर इजाजत हो आप लोगों की, सिर्फ आखिरी बात मैं बयान कर रहा हूं। देखिए कि नबी से मोहब्बत अभी तो हमने बताई आपको कि उम्मत की मोहब्बत कैसी होना चाहिए। अब देखो नबी की मोहब्बत कैसी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आपकी बारगाह मुक़द्दसा में हज़रत जिब्रील अमीन सिदरा के मकीन तशरीफ़ लाए। जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ अगर इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समाअत कर लिया तो दिल की दुनिया बदल जाएगी। हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया जिब्रील कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से मैं दोज़ख की सैर करके आ रहा हूँ, जहन्नम को घूम के देख कर आ रहा हूँ। आका ने फरमाया जहन्नम घूम के आ रहे हो, दोज़ख को देख कर आ रहे हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा बताओ जहन्नम का क्या हाल है, दोज़ख का क्या हाल है? हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैंने यानी तमाम नबियों की उम्मत को जहन्नम में देखा है। हजरत आदम की उम्मत को जहन्नम में देखा, हजरत ईसा की उम्मत को जहन्नम में देखा, हजरत मूसा की उम्मत को जहन्नम में देखा, हजरत नूह की उम्मत को जहन्नम में देखा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस फहरिस्त को सुना, आका बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। देखो आका की मोहब्बत देखो, आका बेचैन हो जाते हैं। आका ने फरमाया जिब्रील रुको। जिब्रील रुक जाते हैं। अरे बताओ जिब्रील क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा। आका फरमाते जिब्रील रुको, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? जिब्रील फिर वापस हुए। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा। आका ने फरमाया जिब्रील एक बात सुनो, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? जिब्रील खामोश हो जाते हैं। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिब्रील बोलते क्यों नहीं हो, आखिर बताते क्यों नहीं हो? जिब्रील अमीन ने फरमाया या रसूल अल्लाह हाँ आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। मुसलमानों जरा अपने जिगर पर हाथ रखो और जरा देखो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमसे कितनी मोहब्बत है। कि जब आका पैदा हो रहे हैं तब तुम्हारे
لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، جب آقا پیدا ہو رہے ہیں تب اللہ سے فرما رہے ہیں اے رب ہماری امت کو ہمارے حوالے کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسے ہی سنا کہ آقا کو جبریل نے جب کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، تو حضرت جبریل امین سے جیسے ہی آقا نے یہ سنا، آقا بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کس کے لیے؟ کیا اپنے لیے جاری ہوئے؟ کیا اپنے کسی گھر والے کے لیے جاری ہوئے؟ نہیں، بلکہ اپنی امت کے لیے آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، امت میری جہنم میں جائے گی، اتنا روئے کہ آپ زار و قطار روتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ ابھی جبریل سے مخاطب تھے، اب جبریل کی طرف سے توجہ کو ہٹا لیا، اب امت کی یاد میں مستغرق ہو گئے، اب صرف امت کی یاد میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، بے قرار ہیں، مدینے کی گلیوں سے ٹہلتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں۔ آخر مدینہ سے باہر آپ تشریف لے کر چلے گئے۔ اب آج جب صبح سے شام ہو گئی، صحابہ کرام کے اندر خلبلی پیدا ہو گئی، صحابہ کرام کے اندر ایک دم بے چینی پیدا ہو گئی، پورے مدینے میں کوہرام پیدا ہو گیا، پورے مدینے میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی، پورے مدینے والوں میں آپس میں باتیں ہونے لگی۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتا ہے کیا تم نے آقا کو ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم نے نبیوں کے سردار کو ادھر سے جاتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس گیا، کہا یار میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ کہیں آقا تمہارے گھر پہ تو نہیں ہے؟ کہا کہ میں تو اسی لیے تمہارے گھر پہ آ رہا تھا کہ کہیں آقا تمہارے گھر پر تو نہیں ہے۔ آج صبح سے شام ہو گئی، مدینے والوں نے آقا کے چہرے انور کی زیارت نہ کی۔ آخر آقا کے چہرے کی جب تک مدینہ والے زیارت نہ کر لیتے تھے، ان کا کوئی کام انہیں اچھا نہ لگتا تھا۔ وہ نہ تو کھانا کھاتے تھے، نہ ہی کوئی کام کرتے تھے۔ سب سے پہلا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نبیوں کے سردار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب دیکھو پیارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلے گئے، صحابہ پریشان ہیں، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، اب 3 دن گزر گئے، مدینہ میں کوہرام برپا ہے، مدینہ والے آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رو رہے ہیں۔ آخر آقا کہاں چلے گئے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر رو رہے ہیں، اے امی جان آج 3 دن ہو گئے آقا کے چہرے انور کی زیارت نہ ہوئی، اے امی جان آج 3 دن سے میں نے آقا کے چہرے کو نہ دیکھا ہے، اے امی جان کہیں ایسا تو نہیں جس طرح سے جب حضرت عیسیٰ کی قوم نے ان کو پریشان کیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زمین سے ایسے ہی زندہ اٹھا لیا تھا، کیا اسی طرح سے میرے آقا کو تو نہیں اٹھا لیا ہے؟ مائیں اپنے بچوں کو تسلی دے رہی ہیں، بیٹا خاموش ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے، آقا ضرور تشریف لائیں گے، آقا امت کے غمخوار ہیں، آقا ضرور تشریف لائیں گے، آقا بے کسوں کے کس ہیں، بے بسوں کے بس ہیں، آقا ضرور تشریف لائیں گے، تسلی دی جا رہی ہے۔ جب صحابہ پورے مدینے میں گشت کر چلے، جب پورے مدینے کو دیکھ چکے، چھان بین لیا، پورے طریقے سے دیکھ لیا، آقا کہیں نظر نہیں آئے، تو ایک صحابہ نے ایک میٹنگ کی، چلو بھائی ایسا کرتے ہیں ہم مدینے کے باہر نکل کر دیکھتے ہیں کہیں آقا مدینے کے باہر تو نہیں تشریف لے گئے۔ تمام صحابہ نے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت زید ہیں، یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ جمع ہو کر باہر نکلے، مدینے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے مدینے کے جنگلات میں پہنچ گئے، پورے جنگلوں کو چھان مارا، لیکن آقا کا کہیں دیدار نہ ہوا، آقا کہیں نظر نہیں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میدان میں دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چنگا رہا ہے، ایک چرواہا اپنی بکری اور بھیڑوں کو چنگا رہا ہے۔ اس چرواہے کے پاس گئے، کہا ہو سکتا ہے کہ اس چرواہے نے آقا کو ادھر سے جاتے ہوئے دیکھا ہو۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، جب اس چرواہے کے پاس صحابہ پہنچے، صحابہ نے کہا اے بھائی ذرا میری بات کو سن لے۔ اللہ اکبر،
اکبر جب وہ صحابی اس کے پاس گئے تو وہ چرواہا کھڑا ہو گیا. بھائی پوچھو کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک بات بتاؤ, کیا تم نے ادھر سے میرے آقا کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم نے میرے مولا کو گزرتے دیکھا ہے؟ کیا نبیوں کے سردار کو ادھر سے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا امت کے غمخوار کو تم نے ادھر سے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. وہ چرواہا ہے کہ چکا چوند کے عالم میں, یعنی اوپر سے نیچے تک صحابہ کو دیکھ رہا ہے. آخر کیا پوچھ رہے ہیں, آخر کیا پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ نے کئی بار اصرار کیا تو اس کے بعد اس چرواہے نے اپنی زبان کو کھولا. اس نے کہا سنو بھائی دیکھو, میں یہ نہیں جانتا کہ تمہارا آقا کون ہے, میں یہ نہیں جانتا کہ تمہارا مولا کون ہے, میں نہیں جانتا کہ نبیوں کا سردار کون ہے, میں نہیں جانتا کہ امت کا غمخوار کون ہے, لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں, آج 3 روز سے میں ادھر آ رہا ہوں, میری بکریوں کو میں لے کر آتا ہوں, آج 3 روز سے میں یہ دیکھ رہا ہوں. یہ سامنے بلند و بالا پہاڑ دیکھ رہے ہو, اس پہاڑ کی ایک گفا میں ایک رونے والا اتنے درد و کرب سے رو رہا ہے, اتنا بے چینی سے رو رہا ہے, اتنا آہو فغا کر رہا ہے, اس قدر زارو قطار رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز کو سن کر ہماری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے, ہماری بکریوں نے 3 روز سے کھانا نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر. جب اتنا سنا صحابہ نے, صحابہ بے چین ہو گئے, بے قرار ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارے ایسا رونے والا کوئی نہیں, صرف امت کا غمخوار جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, آپ پیارے ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھو. امت ہو, امت ہو بھائی, امتی ہو نا, اپنے دل پر ہاتھ رکھو. کیا جواب دو گے قیامت کے دن آقا کو؟ اے میرے امتی, میں نے تیری خاطر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے, میں نے تیری خاطر چٹائی پر سونا پسند کیا. اگر میں چاہتا تو میری ایک جانب سونے کا پہاڑ, دوسری جانب چاندی کا پہاڑ ہوتا, لیکن تیری خاطر میں نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا. کہیں میرا امتی جو غریب و نادار ہوگا, وہ جب اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا تو میری زندگی کا جب وہ مطالعہ کرے گا تو اسے صبر آ جائے گا کہ جب نبیوں کا سردار اتنی پریشانیوں میں زندگی بسر کر سکتا ہے تو ہم اس کے غلام ہیں, ہم خوشی خوشی اس تکلیف میں اپنی زندگی کو بسر کر لیں گے. ایک جملہ نوٹ کریں, آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے قیامت کے دن, آقا کا سامنا تو ہو گئی ہوگا بھائی, اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. محبت کا دعویٰ کر رہے ہو, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اور جھنڈے اٹھا دیں گے, جھنڈے لگا دیں گے, جھنڈے یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کیا کر دو گے؟ کچھ نہیں کر دو گے. قیامت کے دن جب نبی کے سامنے پیش ہو گے, نبی کے محبت تھی؟ تم کہو گے ہاں تھی یا رسول اللہ تھی. کیسی تھی؟ ہم نے تمہیں شراب سے منع کیا تھا, تم شراب پیتے تھے. ہم نے تمہیں جوئے سے منع کیا تھا, تم جوا کھیلتے تھے. ہم نے تمہیں زنا سے منع کیا تھا, تم زنا کرتے تھے. ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ پریشان کو یعنی پڑوسی کو پریشان مت کرنا, تم پڑوسی کو ستا رہے تھے, تم لوگوں کی جائیدادیں کاٹ رہے تھے, تم نمازوں سے دور تھے, تم روزے سے دور تھے. کیسی محبت ہے تمہاری. اور خدا کی قسم اگر اس گھڑی میں میرے آقا نے اپنے چہرے مبارک کو ہم سے اور تم سے پھیر لیا تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نظر نہیں آئے گا. صرف ہمارے لیے جہنم کے گڑھے کے سوا کوئی دوسری جگہ ہمیں نصیب نہ ہوگی. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں, غور کر لیجئے, ہم اپنی زندگی کے بارے میں دیکھیں, ہم دیکھیں کہ آقا سے جو ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کتنا اچھا ہے یہ دعویٰ, کتنا اچھا ہے یہ جو اس کی دلیل بھی تو ہونا چاہیے. اب میں جانتا ہوں کہ آج بھی لوگ ایسے نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو محبت نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہتے, محبت ہے, لیکن اس محبت کو یعنی صحیح معنی میں اس محبت کو عملی جامہ پہناؤ, اس محبت کو عملی جامہ پہنا کر میدان میں نکلو, تاکہ جس طرف سے تم عملی جامہ پہن کر میدان میں نکل جاؤ تو بستی کے لوگ تمہارے عملی جامے کو دیکھ کر تمہارے اس جامے میں خود کو پھر ڈال کر تمہارے ساتھ ہو جائیں اور یہ کارواں بنتا چلایا جائے. سبحان اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایسی ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, صحابہ دوڑتے دوڑتے ایک دم بھاگتے بھاگتے پہنچے.
جیسے تیسے پہنچے. آپ نے دیکھا کہ غار میں آقا ہے اور آقا کس حالت میں ہے. پیارے ذرا غور کرو, آج مسجدوں میں ہمارے لیے نرم گداز قالینیں بچھائی جاتی ہیں, آج ہمارے لیے گدے بچھائے جاتے ہیں, آج ہمارے لیے یعنی کولر اور مطلب پنکھوں کا انتظام کیا جاتا ہے, اور آج ہم سجدہ, ہماری یہ پیشانی جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتی ہے. لیکن نبیوں کے سردار کو دیکھو, امت کے غمخوار کو دیکھو, جس آقا سے آج تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہو, اس آقا کا سجدہ دیکھ لو. اللہ اکبر. غار میں آپ ہے, جب صحابہ پہنچے تو دیکھ کر بے چین ہو گئے, صحابہ کا کلیجہ پھٹ گیا. آقا ہے کہ ایک نوکیلے پتھر پر اپنی مبارک پیشانی کو رکھ کر سجدہ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں یا رب رب حبلی امتی, اے رب میری امت کو بخش دے, اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. اب فیصلہ کرو مسلمانوں, خدا کی قسم یہ میلادیں کرانا اسی وقت فائدے مند ہوگا جب تم صحیح معنی میں آج اس محفل میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لو کہ انشاءاللہ کل سے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے. سبحان اللہ, کل سے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. یہ تو بات صحیح ہے کہ ابھی تم سن رہے ہو, صبح بھول جاؤ گے. صبح جب اٹھو گے تو یہی کہو گے کہ مولانا بڑے اچھے تھے, بڑی زلزلے میں تقریر کر گئے تھے, بڑے دبدبے والے تھے, بہت زور میں بول گئے تھے, بڑا اچھی تقریر تھی, لیکن کیا کہی تھی پتہ ہی نہیں. سمجھ رہے ہو آپ؟ پیارے اسلامی بھائیوں, ہماری گزارش ہے, یہ ہم صرف آپ کے لیے نہیں کہتے, ہم اپنے لیے کہتے ہیں. اگر ہم اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں تو یقیناً مجھے بھی لگتا ہے کہ جب آقا کے سامنے مجھے پیش کیا جائے گا تو ہم جواب کیا دیں گے. ہم یہاں کہتے ہیں آقا بڑی محبت ہے آپ سے, لیکن کہیں آقا نے اپنے چہرے کو ہم سے پھیر لیا تو خدا کی قسم اتنا یاد رکھو کہ وہاں پر پھر کوئی پرسان حال نہ ہوگا. پیارے اسلامی بھائیوں, ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو رکھے ہوئے ہیں, صحابہ دست بستہ گزارش کر رہے ہیں یا رسول اللہ مدینے میں کوہرام برپا ہے, مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے, یا رسول اللہ بچے رو رہے ہیں, مائیں رو رہی ہیں, نوجوان رو رہے ہیں, بزرگ تڑپ رہے ہیں. پورے مدینے کی فضا جو ہے وہ آپ کے جس میں اطہر کو دیکھنا چاہتی ہے, آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا چاہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, امت کی یاد میں اس قدر مستغرق ہیں کہ کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے, صرف ایک ہی صدا ہے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. صحابہ نے کہا اب کیا کیا جائے, آقا سجدے سے اپنے سر کو نہیں اٹھا رہے ہیں, اب ان کا سر کون اٹھوائے, کون کہہ سکتا ہے. کہا جاؤ حسنین کریمین کو بلا کر لاؤ. حسنین کریمین ہی ایسے ہیں کہ جن کے رونے کی آواز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے. آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ حسن و حسین کو رونے نہ دیا کرو, جب یہ روتے ہیں تو تمہارے ابا کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. جاؤ ان کو بلا کر لاؤ. حضرت حسنین کریمین کو بلایا گیا. حضرت حسنین کریمین نے آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, اے نانا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر کو اٹھا لیجئے. آقا مدینے والے پریشان ہیں, کوہرام مچا ہوا ہے, مگر آقا ہیں کہ کسی کی طرف نظر نہیں کرتے. آقا صرف اپنی امت کے خیال میں مستغرق ہیں, امت کی مغفرت کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اب صحابہ نے کہا اب کیا کیا جائے. کہا کہ اب کوئی نہیں, اب اگر کوئی سجدے سے سر کو اٹھوا سکتا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا اٹھوا سکتی ہیں. حضرت فاطمہ آپ کی چہیتی لخت جگر ہے. اللہ اکبر. ایک قاصد حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جاتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کے باہر دروازے پر کھڑا ہو گیا, اس نے دستک دی اور اپنا جو ہے اپنا جو وہ لے کے گیا تھا اس نے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے ہیں, وہ فلاں فلاں پہاڑ کے گفے میں ہیں, وہاں پر آپ سجدے میں ہیں, آپ چلیں کہ وہ سجدے سے سر کو اٹھا لیں. حضرت فاطمہ الزہرا نے سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو پردے میں چھپایا. چھپانے کے بعد آپ تشریف لے گئیں اور جب وہاں پہنچی تو ابا حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. ابا حضور مدینے میں کوہرام برپا ہے, ابا حضور آپ کی بیٹی بھی 3 دن سے بڑی پریشان ہے, ابا حضور جب تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھ لیتے تب تک چین نہیں آتا, ابا حضور آپ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے. مگر ابا حضور ہیں کہ رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جب کافی اسرار ہو گیا, جب کافی دیر ہو گئی تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا ابا حضور سر کو سجدے سے اٹھا دیجئے, ورنہ یہ فاطمہ جس فاطمہ کے ایک بال کو کسی فرشتے نے بھی نہ دیکھا, ایک بال کو کسی فرشتے نے نہ دیکھا, آج یہ فاطمہ اپنے سر سے وہ چادر تطہیر کو اتار دے گی. اللہ اکبر. اتنا
اتنا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب حضرت فاطمہ نے کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو حکم دیا ہے جبریل جاؤ اس سے پہلے کہ فاطمہ اپنے سر سے چادر تطہیر کو ہٹا دے اور قیامت سے پہلے ایک اور قیامت برپا ہو جائے، اس سے پہلے جاؤ آقا سے جائے میرے محبوب سے کہہ دو اے محبوب میں نے تمہاری امت کو مغفرت کر دی سبحان اللہ، میں نے تمہاری امت کو بخش دیا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے آقا کی محبت۔ اب پیارے ذرا دل میں ٹٹولو اور دیکھو جب بستر پر اکیلے میں پہنچو تو میری بات کو اپنے ذہن میں ڈال لینا اور ذرا سوچنا کہ ساری زندگی کیا کیا کر چکے ہو اور ابھی کرنے والے کیا کیا ہو۔ ان تمام چیزوں کو جب فہرست بنانا اور اس کے بعد ایک مرتبہ آقا کے چہرہ انور کا تصور کر لینا، پھر اس کے بعد اپنے دل سے پوچھنا کہ کیا تم دنیا میں جو دعویٰ کر رہے ہو محبت کا، کیا یہ دعویٰ بالکل ٹھیک ہے؟ کیا اس حالت میں کیا آقا کی شفاعت تم لے سکتے ہو؟ اگر آقا کی شفاعت لینا ہے تو آقا سے صحیح معنی میں محبت کرو، ان کی محبت میں کم سے کم اتنا تو ضرور کرو، اگر مکمل طور سے تم متقی نہیں ہو سکتے ہو تو کم سے کم ان کے نقش قدم پر چل کر تھوڑا بہت اپنے لیے اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ تو جمع کر سکتے ہو۔ آقا کی محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہو اس کی دلیل پیش کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں دھیرے دھیرے آپ کا بہت وقت میں نے لے لیا ہے، میں نے اپنی بات میں صرف یہ ہے کہ محبت کی بات میں نے کہی ہے۔ اے پیارے، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو آپ مضبوط کرو، اپنا ایمان بچاؤ۔ اور اس سے پہلے مولانا جو تقریر کر گئے انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اپنے پہلے ضروری چیز ہے ایمان۔ ایمان جب مکمل ہوگا اسی کے بعد نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، تمام اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں وہ ایمان کے بعد ہی لاگو ہوتے ہیں۔ اور اگر ایمان مکمل نہیں ہے تو لاکھ نمازیں پڑھ لو، لاکھ روزے رکھ لو، کتنے بھی نیک کام کر لو، مگر کوئی کام قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے مالک و مولا، میں نے یہ جو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بیان کیا ہے، اے مالک و مولا، اس میں عمدن سہون، جانے انجانے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و توسل سے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سبھی حضرات کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرزا پور کے باشندوں، اب یہ کم سے کم دیکھ لو کہ ابھی جو یہ وقت آ رہا ہے اس میں تم اتنا ضرور جان لو، کم سے کم کچھ ایسے عمل کر جاؤ کہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہارے نقش قدم پر چل کر کم سے کم ان مسجدوں کی آبرو کو بچا لیں، مدرسوں کی آبرو کو بچا لیں، خانقاہوں کی آبرو کو بچا لیں۔ اگر تمہارا یہ حال رہا تو تم خود سوچ سکتے ہو کہ تمہاری نسلیں کون سے راستے پر جائیں گی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ ماں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ذرا رک جائیے سلمان بھائی، میری یہ گزارش ہے، میں نے تقریر کر لی ہے اور آپ نے تقریر سماعت کر لی ہے، لیکن آپ نے تو پورا پروگرام سنا، میں نے پورا نہیں سن پایا ہے، میں نے اپنے بھائی کو ابھی تک نہیں سنا ہے، میں ان کو سننا چاہتا ہوں، میں ان سے ایک نعت پاک سننا چاہتا ہوں، یہ اچھی نعت پاک ہمیں اور آپ کو سنائیں گے۔ آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھیں، ان کی نعت پاک سن کر ہم صلاۃ